حسی علی الازدیاد، باب ہے ابھی ترغیب دلانے کا بیان علی الازدیاد کہ زیادہ کریں، زیادہ بڑھے، کس میں زیادہ کرنا ہے، کس میں زیادہ بڑھنا ہے، من الخیر نیکیوں میں، فی اواخر العمور آخری عمر میں، کہ آخری عمر میں نیکیوں میں اضافہ اور زیادہ کرنے کی رغبت دلانے کا بیان، اس باب میں وہ آیات اور وہ احادیث بیان کی جائیں گی۔ ہاں جی، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، یہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، یہ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ شروع میں آیت اور پوری آیت یوں ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، کہ جہنمی جو ہے نا وہ جہنم میں چیخو پکار کریں گے، چیخیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ایک موقع عطا فرما دے، ایک موقع مجھے ہمیں دوبارہ عطا فرما دے تو ہم اس میں اچھے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آئے گا، یہ یہاں پر جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ جس عمر میں تم نصیحت حاصل کرتے، اپنا تزکیہ کرتے، من تذکر جو کہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور وجاءکم النذیر، اور صرف عمر نہیں دی تھی بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس نذیر، ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، یعنی کہ انبیاء کرام اللہ نے اپنے نبی بھی بھیجے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر نا جی یہ عمر اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عمر عطا کی تھی جس عمر میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو یہ عمر کتنی عمر؟ اس بارے میں جی 4 اقوال ہیں۔ یہ 4 اقوال علماء کے مختلف احادیث کی بنیاد کے اوپر ہیں کہ اس سے کون سے عمر مراد ہے اور کتنے عرصے کی عمر مراد ہے۔ پہلا قول تو جی 60 سال، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی، اپنا حجت جو ہے وہ مکمل کر دی، اور اب اس کا عذر سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ وہ قیامت والے دن یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا، تو مجھے تو میرے تک تو حق بات پہنچی نہیں، بلکہ جب 60 سال اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی پھر بس اس کا عذر ختم۔ دوسرا قول ہے جی 18 سال، کہ 18 سال جس کو عمر مل گئی بس اس کے لیے عذر ختم ہو گیا۔ تیسرا قول ہے جی 40 سال کا، کہ 40 سال جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دے دی، عمر جس کی 40 سال تک ہو گئی پھر اس کا سارا کا سارا عذر ختم ہے، کوئی وہ بہانہ نہیں لگا سکے گا اور وہ کوئی بھی بہانہ بنا کر اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا، اللہ تعالیٰ کی حجت اس کے اوپر قائم ہو چکی ہے۔ اور چوتھا قول اور آخری وہ بلوغت ہے، کہ انسان جب بالغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی حجت تام ہوگی، حجت مکمل ہوگی۔ لیکن ان چاروں قولوں میں سے سب سے بیسٹ قول اور جو حدیث کے سب سے زیادہ قریب قول ہے وہ 60 سال کا ہے، کہ جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت مکمل ہوگی، اب وہ قیامت والے دن کوئی بھی بہانہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو 4 قول میں نے بیان کیے نا، اب اسی کو یہ اس عبارت کے اندر آگے بیان کیا گیا۔ دیکھیں جی، قال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والمحققون، اور باقی محقق علماء ان کا یہ کہنا ہے، معناہ، اس کا معنی، کس کا معنی؟ یہ جو آیت میں بیان ہوا نا اولم نعمرکم، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی، اس قول کا اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا معنی کہ 60 سنتاً 60 سال ہے، ٹھیک ہے، 60 سال پہلا قول ہو گیا جی۔ کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ، اس ہمارے یہ جو 60 سال ہم نے بتایا نا کہ اس کی تائید ہوتی ہے الحدیث الذی، اس حدیث سے جو کہ سنذکرہ، ہم عنقریب ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ عنقریب ہم اس کو آگے ذکر کریں گے۔ ایک قول ہو گیا، دوسرا قول وقیل معنہ، اور کہا گیا کہ اس کا معنی اولم نعمر کا کہ 18 سنتاً 18 سال، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرا قول وقیل 40 سنتاً، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ 40 سال اس سے مراد ہے، اور یہ 40 سال کا قول قالہ الحسن والقلبی ومسروق، یعنی کہ 3 ائمہ ان کا قول ہے کہ یہ 40 سال یہاں سے مراد ہے۔ وَنُقِلَ عَنِ ابن عباس ایضاً، اور ابن عباس سے بھی اس طرح منقول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ 40 سال یہاں سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَقَلُ، اور لوگوں سے منقول ہے کہ ان اہل المدینہ، کہ اہل مدینہ، کہ مدینہ کے رہنے والے، کانوا اذا بلغ، جب وہ پہنچ جاتے، احدہم، ان میں سے کوئی بھی ایک، جب ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ وہ پہنچ جاتا ہے، کہاں پر پہنچ جاتا ہے جی؟ 40 سنۃ، 40 سال کی عمر کو، تو تفرغ للعبادت، تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتا ہے، کہ سارے کام دھندے سارا کچھ چھوڑ دیتا، تجارت اور ساری کھیتی باڑی وہ چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیتا ہے۔
تو اس وجہ سے یہاں سے 40 سال کا قول اختیار کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ چوتھا قول وقیل هو البلوغ، کہا گیا کہ یہ نعمرکم سے مراد وہ بلوغ ہے، بالغ ہونے کی عمر یہاں سے مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 قول میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیے. اچھا اور قرآن کریم کی آیت میں آگے آیا نا، یہ تو عمر کے بارے میں ہو گیا نا. اور دوسرا تھا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا بھی آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وقولہ تعالیٰ، یہ آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کا فرمان وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا. قال ابن عباس، ابن عباس والجمہور، اور جمہور علماء فرماتے ہیں هو النبی، کہ اس نذیر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ٹھیک ہے. وقیل، اور دوسرا قول الشیب، بڑھاپا. قالہ اکرمہ وابن عیینہ وغیرہما واللہ عالم، کہ یہ نذیر سے مراد بڑھاپا ہے. اس کو امام اکرمہ اور ابن عیینہ اور ان کے علاوہ علماء کا یہ قول ہے. لیکن اس میں صحیح بات وہی ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ اس سے نذیر سے مراد حضرت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو تھا جی قرآن کریم کی آیت کے بارے میں. اب آتے ہیں حدیث، اور جو حدیث وہ اوپر ہم پڑھ کے ہیں نا کہ ابن عباس اور باقی محققین کا کہنا تھا کہ اس سے مراد 60 سال کی مدت ہے. اب اس کے اوپر یہ دلیل، یہ حدیث ہے. فالاول وامل احادیث، اور بہرحال احادیث. فالاول، پہلی حدیث عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قالا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اعذر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حجت مکمل کر دی، اللہ تعالیٰ نے عذر ختم کر دیا. الی امرئ، اس انسان کی طرف، اس آدمی کی طرف، اخر اجلہ، کہ جس کی موت کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو مؤخر کر کے اس کو مہلت عطا کی. حتی، یہاں تک کہ وہ بالغ 60 سنۃ، یہاں تک وہ پہنچ گیا 60 سال کی عمر کو. جب 60 سال، یہ دیکھیں یہاں پر حدیث میں رواہ بخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں 60 سال کا تذکرہ موجود ہے. اس وجہ سے وہ اولم نعمرکم، یہاں سے جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی. جس کو 60 سال کی عمر مل گئی، 60 سال جس کے پورے ہو گئے، اس کے اوپر سارے کے سارے بہانے عذر وہ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی حجت اس کے اوپر تام ہو گئی. اب اس حدیث کا معنی، قال العلماء، علماء نے فرمایا معناہ، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لم یترک، کہ نہیں چھوڑا، لہو، اس انسان کے لیے، عذرن، اللہ نے کوئی بھی عذر. اذ امہلہ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی اس کو، ہذہ المدت، اتنی مدت کی، 60 سال کی مدت کی مہلت اس کو مل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی عذر نہیں چھوڑا. آگے اعذر الرجل، کہ یہ آدمی کا عذر ختم ہو گیا، آدمی کے اوپر حجت تام ہوگی. یہ کہا جاتا ہے، عرب کا ایک محاورہ، مقولہ ہے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ اذا بلغ الغایۃ، جب وہ یہ انتہا کو پہنچ جائے، فی العذر، عذر میں، جب عذر کی انتہا کو کوئی پہنچ جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے جی اعذر الرجل، کہ آدمی کا عذر ختم ہو گیا، اب بہانہ بالکل اس طرح ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ عرب کے محاورے سے بھی یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ اعذر اللہ، اللہ کا عذر ختم ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی اس بندے کو مہلت دے کر. اچھا جی دوسری حدیث ثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جی قال کان عمر، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدخلونی، مجھے بٹھایا کرتے تھے، مجھے مجلس میں شریک کیا کرتے تھے، مع اشیاخ بدر، بدر کے شیوخ کے ساتھ، بدری صحابہ کرام کے ساتھ. اور بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا جی، اور وہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے مرتبے والے، عمر والے. تو ان کے ساتھ نہیں عبداللہ بن عباس، چھوٹے بچے، یہ بھی بیٹھا کرتے تھے. تو کیا ہوا جی فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ، تو بس گویا کہ بعض صحابہ کرام کے وجد فی نفسی، ان کے دل میں یہ بات آئی، ان کے دل میں یہ بات کھٹکی. کیا ان کے دل میں بات آئی جی؟ آگے موجود بھی ہے. فقال، انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا، لما يدخل هذا، کیوں داخل کی، کیوں بٹھایا جاتا ہے، کیوں شریک کیا جاتا ہے، هذا، اس بچے کو، معنا، ہمارے ساتھ، وَلَنَا أَبْنَاءٌ، اور حالانکہ ہمارے بیٹے، ہمارے بچے بھی مثلہ، اسی کی طرح کے ہیں، کہ ہمارے بچے بھی اسی کی عمر کے ہیں، اسی کی طرح کے ہیں. ان کو نہیں حضرت عمر ہماری مجلس میں بٹھاتے، لیکن ان کو ہماری مجلس میں بٹھا دیتے. تو فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہ من حیث، کہ اس ابن عمر کا، ابن عباس کا مرتبہ، تم خوب اچھی طرح جانتے ہو. یعنی کہ یہ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، یا اللہ اس ابن عباس کو تفسیر کا، قرآن کریم کی تعبیر کا علم سکھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرف اشارہ ہے حضرت عمر کا.
کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا انہم من حیث علمتم، اس سے ابن عباس کی جو حیثیت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو۔ تو ایک مرتبہ نا پھر حضرت عمر نے یہ ان کے سامنے ٹیسٹ لینے کا نا ایک ارادہ کیا۔ تو آگے حدیث دیکھیں جی، فدعانی، تو ابن عباس فرماتے ہیں مجھے بلایا حضرت عمر نے ذات یومن، ایک دن، معہم، ان اپنے شیوخ کے ساتھ، اس مجلس لگی ہوئی تھی وہاں پر حضرت عمر نے مجھے بھی بلایا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جی فما رأیت، میرا نہیں خیال کہ انہ دعانی، کہ ان بے شک انہوں نے مجھے بلایا تھا، یوم اذن، اس دن، الا، سوائے اس کے کہ لیوریہم، کہ تاکہ میرا مقام و مرتبہ اور میری ذہانت اور میری فطانت ان کو دکھائیں، ان کے سامنے واضح کر دیں یہ معاملہ کہ کیوں میں اس ابن عباس کو بدری صحابہ کرام کے ساتھ بٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے بلایا، قال، تو حضرت عمر نے فرمایا ما تقولون، اے مجلس والو تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، فی قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں۔ وہ فرمان کیا ہے جی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ یہ صورت کا معنی، مفہوم اور ترجمہ پوچھا اور تفسیر پوچھی کہ یہ اس آیت کی اور اس صورت کی کیا تفسیر جو تم بیان کرتے ہو۔ فقال بعضهم، تو بعض اصحاب نے کہا کہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے اس صورت میں اور اس آیت میں، نحمد اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، ونستغفرہ، اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اذا نصرنا، جب وہ اللہ ہماری مدد کرے، وفتح علینا، اور جب وہ ہمارے اوپر فتح کے اور فتوحات کے دروازے جب ہم پر کھلیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کریں۔ یہ بعض لوگوں نے، بعض بدری صحابہ کرام نے یہ والی تفسیر بیان کی، لیکن وسکت بعضهم، بعض صحابہ کرام وہ خاموش رہے، فلم یقل شیئا، تو انہوں نے کوئی بھی جملہ، کوئی بھی تفسیر اور کوئی بھی بات نہ کہی۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں فقال علی، تو حضرت عمر نے مجھے کہا، اکذالک تقول، کیا آپ بھی اسی طرح کہتے ہیں، آپ کی بھی یہی رائے، آپ بھی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں یا ابن عباس، اے ابن عباس؟ فقلت، میں نے کہا، لا، نہیں جی، میں یہ تفسیر اور یہ رائے نہیں رکھتا، میں اس آیت کی یہ تفسیر نہیں سمجھتا۔ قال، تو حضرت عمر نے فرمایا، فما تقول، کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قلت، ابن عباس فرماتے میں نے کہا، ہوا آجل، کہ ہوا آجل رسول اللہ، کہ اس آیت میں اور اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، کہ آپ کے دنیا سے جانے کا یہاں پر ذکر ہے۔ اعلمہ، جو جس کا علم عطا کیا گیا ہے رسول اللہ کو، اعلمہ لہو، جس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں دیا گیا ہے، کہ اب اللہ تعالیٰ کی فتح بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی، فتوحات کھل گئی، لوگ فوج در فوج دل میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اب آپ کے جانے کا وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتانے کا، کہنے کا یہ مقصد تھا۔ قال، تو آگے حدیث دیکھیں گے، قال ابن عباس فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اذا جا، جب آ جائے گی، نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، والفتح، اور فتح، یعنی فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ، کہہ رہے وذالک علامت، اور یہ علامت ہے، نشانی ہے، آجالی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، اور وفات کی علامت کیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ آپ جب یہ فتح آ جائے اور آپ کے سامنے فتوحات کے دروازے کھل جائیں، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ فسبح، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اپنے گناہوں کی، اپنے کہ نبی تو گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تو واستغفر، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کیجیے، انہ کان توابا، کیونکہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو فقال عمر، جب ابن عباس نے یہ تفسیر بیان کی نا کہ یہاں سے رسول اللہ کی وفات کا ذکر ہے، وفات کی طرف اشارہ ہے، فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جی، ما اعلم منها، میں بھی نہیں جانتا اس سے، الا ما تقول، جتنا کہ آپ نے فرمایا ہے، جتنا کو آپ نے کہا ہے، یعنی کہ جو رائے اور جو تفسیر آپ نے بیان کی ہے نا، سیم یہی رائے، یہی تفسیر میری بھی یہی ہے، جتنا کو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ تو اب اس صورت یہ کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے جی۔ الثالث، تیسری حدیث، ان عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ ما صلی رسول اللہ، نہیں نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃً، کوئی بھی نماز، بعد ان نازلت، بعد اس کے کہ نازل ہو چکی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا نازل ہو چکی تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی، اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ جب بھی کوئی نماز پڑھتے، جب بھی کوئی آپ نوافل پڑھتے، فرض پڑھتے، تو آپ آگے دیکھیں جی الا یقول فیہا، مگر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے، کیا کہا کرتے جی سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہی جو رکوع اور سجدے میں یہی دعا ہم پڑھتے ہیں۔ سبحانہ کا ترجمہ دیکھ لیں جی اس کا، سبحانہ کا اللہ تو پاک ہے، ربنا ہمارا رب اور ہمارا رب ہے، وبحمدک اور اللہ ہے تمام قسم کی حمد اور تعریف آپ کے لیے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما۔ وفی روایت فی الصحیحین، اور صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، انہا حضرت سیدہ عائشہ سے کہ کانا رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر کثرت کے ساتھ این یقول، آپ یہ کہا کرتے تھے، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع اور سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ وہی جو اوپر ہم پڑھ کے ہیں۔ یتأول القرآن، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، قرآن کی تفسیر کیا ہے یہ آگے بیان کی ہوئی ہے، معنا یتأول القرآن، یہاں پر جو حدیث میں لفظ آیا نا یتأول القرآن، کے قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، اس کا معنی ہے ای یعملوا، کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، ما امیر بہ، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، فی القرآن، قرآن کریم میں، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہاں پر سبح تسبیح کا حکم ہے، بحمد ربک حمد کرنے کا حکم ہے، واستغفر اپنے گناہوں کی معافی کا سوال ہے۔ تو رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ سبحانک، تسبیح کے اوپر عمل ہو گیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک حمد کے اوپر عمل ہو گیا، واستغفر سے اللہم اغفر لے کہہ کر عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر کثرت کے ساتھ، ان یقول، آپ فرمایا کرتے، وہی حدیث کے الفاظ ہے جی، ان یقول، آپ فرمایا کرتے تھے، قبل ان یموت، آپ کی وفات سے پہلے، آپ دنیا سے جانے سے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کون سی؟ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، ٹھیک ہے، یہ والی دعا۔ قالت عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الکلمات، یہ والے جو کلمات، یعنی یہ جو دعا، التی اراک، جو کہ میں دیکھتی ہوں آپ کو، احدثتها، کیا آپ اس کو پڑھتے ہیں، تقولها، اس کو اپنی زبان سے بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اس کو آپ دہراتے ہیں، احدثتها تقولها، آپ اس کو بار بار کہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ قالت، تو حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں، جعلت، مقرر کی تھی، لی، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی میرے لیے، علامت، ایک نشانی اور علامت، فی امتی، میری امت میں، کہ اذا رأیتها، جب میں اس علامت اور نشانی کو دیکھوں، قلتها، تو میں ان کلمات کو، یعنی کہ یہ جو پیچھے کلمات گزرے نا، ان کلمات کو میں کثرت سے کہا کروں، اور وہ نشانی کیا ہے جی، وہ علامت کیا ہے، یہ نشانی اور علامت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت کا نازل ہونا یہ نشانی تھی، الی آخری سورت، آخری سورت تک یہ آپ نے تلاوت کی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں لہو، ایک روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکثر من قول، آپ کی باتوں میں سے، آپ کی دعاؤں میں سے کثرت کے ساتھ یہ دعائیں ملتی ہیں کہ آپ یہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، ٹھیک ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، پچھلے لفظ میں، پچھلی حدیث میں کچھ الفاظ ہے، یہاں پر کچھ ہے، لیکن الفاظ کے آگے پیچھے ہونے سے معنی چینج نہیں ہوتا۔ قالت، تو سیدہ فرماتی ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اراک، میں دیکھتی ہوں، تکثر من قولی، کہ آپ کی باتوں میں سے سب سے کثرت کے ساتھ، آپ کی دعاؤں میں سے کثرت کے ساتھ یہ دعا ہوتی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا، اخبرانی ربی، کہ مجھے میرے رب نے مجھے خبر دی، کہ انی، کہ بے شک میں، سأرا، ان قریب میں دکھاؤں گا، ان قریب دیکھو گے، علامات، ایک نشانی، فی امتی، میری امت میں، کہ ان قریب میری امت میں اللہ تعالیٰ ایک نشانی مجھے دکھائے گا۔ تو فَإِذَا رَأَيْتُهَا، پس جب میں اس نشانی کو دیکھوں، تو اکثر من قول، تو میں اپنی بات میں، اپنی دعا میں کثرت کے ساتھ یہ پڑھوں، کثرت کے ساتھ میں یہ دعا پڑھوں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو رسول اللہ فرماتے، فقد رأیتها، میں نے وہ نشانی اور علامت وہ دیکھ لی، وہ کون سی نشانی ہے جی؟ اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے، یہ آیت کا اترنا، فتح مکہ، یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہاں پر فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو یہ جو نشانی تھی اس آیت کے نازل اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اپنے جو ہے سیئات کا آپ کیونکہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے نا، معصوم عن الخطا ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ معافی کا سوال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، الرابع چوتھی حدیث جی، عن انس حضرت سیدنا انس بن مالک اور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ تبارک و تعالی تابع الوحی، لگاتار مسلسل وحی نازل کی، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قبل وفاتہ آپ کی وفات سے پہلے، حتی توفی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ کی اکثر وہ وحی زیادہ تھی، ما کان الوحی جو کہ آپ کے اوپر پہلے وحی کی جاتی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے وفات کے دن، ٹھیک ہے، جن دنوں میں جس سال میں آپ علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، وہ والا سال اور باقی آپ کے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سال جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال اللہ تعالیٰ نے زیادہ اور لگاتار اور مسلسل وحی بھیجی ہے، پہلی وحی کی بنسبت اللہ نے زیادہ اس میں وحی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ الخامس آخری حدیث بھی ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث اٹھایا جائے گا کل عبد ہر انسان ہر بندہ، علی ما اسی حالت پر، مات علیہ جس حالت میں وہ فوت ہوا، جس حالت میں وہ مرا ہے۔ تو اس لیے جی ہر حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کی حالت میں ہمیں موت آنی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان اور فرما بردار ہو، اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے اوپر اسلام کے اوپر رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کے اوپر اسلام کے اوپر کلمے والی شہادت والی اور سجدے والی اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔